کہ آئیں اب اس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں کہ جو مسلسل سفر میں ہے، یہاں بھی نجف اشرف بھی زیارت پہ آئے تھے، اور یہاں سے جب وہ پاکستان 2 سال کے بعد گئے تو وہ خطابت کا اور مجالس کا سلسلہ ہے، اس وقت بھی کسی پروگرام میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میری نحیف کی آواز کو انہوں نے لبیک کہا۔ اور خاصہ ان کی تقریر کا یہ ہے کہ ابھی وہ بیان کرتے ہیں اور ان کا بیان سوشل میڈیا پہ چھا جاتا ہے، خدا انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے۔ میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان دو مصروں سے، ان کی گفتگو کی چاشنی کی سنا ہے، بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمل مہدوی صاحب میلبورن آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، انہیں اپنے پروگرام میں دعوت سخن دیتے ہیں۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ عظمت ام البنین سلام اللہ علیہ پر بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے اس ناچیز کو مدعو کیا، اور تمام سینئرز اور بزرگان سے دست بستہ معذرت کے ساتھ کہ بعض انتہائی سینئر علماء کرام کے بعد ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کی وجہ کچھ پروگرامز اور کچھ فیملی مصروفیات تھیں، اور اسی خاطر ہے کہ فقط آڈیو پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جہاں جہاں ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 شوال المکرم سن 1344 ہجری بمطابق 21 اپریل 1925 عیسوی، وہ جگہ جہاں اہل بیت اطہار کی قبور ہیں، 10,000 سے زائد صحابہ کرام اور سینکڑوں اولیاء خدا کی قبریں ہیں، وہاں پر بلڈوزر چلے، بیلچے چلے اور جنت البقیع کو مسمار کیا گیا۔ در حقیقت یہ وہ سرزمین ہے جو مجاہدین اور شہداء کی بستی ہے۔ یہ اس وقت بظاہر خاک ہے لیکن حقیقت میں نور الانوار ہے۔ جہاں بقعے اور مزارات تھے اب وہاں شکستہ بکھرے ہوئے اشکبار پتھر ہی پتھر ہیں۔ یہ یوں کہوں کہ آباد لوگوں کی اس وقت برباد شدہ بستی ہے، اور اگر 700 سال پرانے سفر ناموں میں بھی قبور، اور جہاں ابن بطوطہ اور سفر نامہ ابن جبیر ہے وہاں پر جو قبور اور اس کی تفصیلات موجود ہیں، تو ابن جبیر نے تو مثلا ایک گنبد کا ذکر کیا، اس کے رنگ کا ذکر کیا، مٹیریل کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بقیع شروع ہی سے ایسا تھا، جو اس وقت انہیں تصویر نظر آتی ہے جنت البقیع کی شکستہ قبریں، تو بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ بقیع شروع ہی سے ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آج سے اگر آپ 700 سال پرانے سفر ناموں کو دیکھیں تو وہاں پر تفصیلات موجود ہیں کہ وہاں کون کون سے گنبد تھے، کون کون سی زری تھی، کون کون سے مزار تھے، اور جنت البقیع کو تو مسمار کیا گیا، لیکن در حقیقت آل سعود اور ان کے جو ان کی بنا ہے جن مبانی پر، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ حتیٰ روضہ رسول پر جو گنبد خضرا ہے، اب آگے لفظ کہتے ہوئے اگرچہ کہ وہ نقل کفر ہی ہے، لیکن بہرحال اسے نقل کرتے ہوئے بھی ہمیں ایک دقت کا سامنا اس وقت کہ ہم کیا کہیں، لیکن اہل علم ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، وہ تو حوصلہ افزائی کے لیے علماء کرام یہاں پر اس وقت ہیں، لیکن ہم عوام الناس کے لیے عرض کر دیں کہ مثلا محمد ناصر الدین البانی بہت مشہور وہابی عالم ہیں، علم رجال کے باب میں انہیں دور حاضر کا امام بخاری کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب ہے تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد، مکتبہ معارف للنشر سے ہے، ریاض سے چھپی ہوئی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ان ھذا البناء قد بني علیہ منذ قرون، کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو قبر پیغمبر کے اطراف میں زری بنی ہوئی ہے، یہ صفحہ نمبر 92 پر ہے۔ کہتے ہیں فالواجب الرجوع بالمسجد النبوی الى عہد السابق، تو جیسے عہد سابق میں مسجد نبوی تھی اسی طریقے سے اس کو واپس لایا جائے، یعنی بالفاظی دیگر اس گنبد کو شہید کیا جائے۔ اسی طریقے سے ریاض الجنہ فی الرد علی اعداء السنہ، وہ اس میں شیخ مقبل ابن ہادی الوادعی اپنی کتاب کے آخر میں ان کا ایک تتمہ ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ الخاتمہ فی واجب المسلمین نحو بعد ذلك لا خالق، یعنی اس کے بعد شک نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ مسجد نبوی کے گنبد کو شہید کر دیا جائے۔ تو یہ کام، اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ کام ہوگا
فنحن انشاءاللہ نعجل ھذا، ہم انشاءاللہ اس میں تعجیل کریں گے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک. تو ان کی تو بنا ہی اس بات پر ہے کہ حتیٰ روضہ رسول پر بھی جو گنبد خضرا ہے اس کو بھی فقط مجبوراً اس وقت رکھا ہوا ہے، ورنہ تو وہ کب کا وہ بھی شہید کر دیا جاتا. اس طریقے سے میں اپنے ناظرین کی توجہ دلاؤں گا کہ بی بی خدیجہ کے گھر کو بھی مسمار کیا گیا ہے. مکہ مکرمہ میں فقط جنت البقیع مسمار نہیں ہے، جنت المعلا بھی مسمار ہے، اور بی بی خدیجہ کا گھر مسمار ہوا جہاں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف آوری ہوئی ان کی. بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن وہاں پر واش رومز تک بنا دیے گئے. بغض آل رسول میں مقام ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہوں نے تبدیل کر دیا، جہاں رسول اللہ کی تشریف آوری تھی دنیا میں، حتی جانوروں کی نگہداری کے مرکز میں تبدیل کر دیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب کی جو ولادت جہاں ہوئی تھی اس کا گھر آثار قدیمہ کے عنوان سے محفوظ رکھا گیا. تو یہ ایک دو رخی ہے، منافقت ہے جو کہ واضح طور پر ان کے عمل میں نظر آتی ہے، اور واضح ایک بغض ہے کہ جو آل رسول سے، اور در حقیقت پھر وہ بغض آل رسول پلٹتا ہے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. لیکن بہرحال بے ابی انتم و امی، اے اہل بیت ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، و نفسی و اہلی و مالی، ہمارا نفس، اہل و عیال، مال، اہل بیت سب آپ پر قربان ہو. خاص طور پر قبر کی حیثیت اتنی ہے کہ زیارت جامع کبیرہ میں ذکر کیا گیا کہ ذکرکم فی الذاکرین واسماؤکم فی الاسماء واجسادکم فی الاجساد وارواحکم فی الارواح وانفسکم فی النفوس واثارکم فی الاثار وقبورکم فی القبور. کہ اہل بیت سارے ناموں میں بہترین نام آپ کے نام ہے، اجساد میں سب سے بہترین آپ کے اجساد ہیں، ارواح میں سب سے اعلیٰ آپ کی ارواح ہیں، وانفسکم فی النفوس نفسوں میں سب سے بہتر آپ کے نفس ہیں، واثارکم فی الاثار وقبورکم فی القبور، اور قبروں میں سب سے بافضیلت اور عالی ترین قبریں آپ کی قبریں ہیں. تو قبر کا خاص ذکر ہے زیارت جامع کبیرہ میں بھی، لہٰذا اس اعتبار سے تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مطابق وہ محل نزول انوار الہیہ ہے، اور وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بس ہم چاہتے یہ تھے کہ اس بہترین کاوش میں کہ جو ہمارے محترم ساتھیوں نے انجام دی ہے کچھ اپنا حصہ شامل کر لیں اور شریک ثواب ہو جائیں. اتنا سے عرض کروں گا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. الحمدللہ جس طریقے سے پروگرام آرگنائز ہوا ہے یہ خود اسی ذمہ داری کا ایک حصہ ہے جسے بطور احسن نبھایا جناب محترم رومان صاحب نے، اور اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کی پوری ٹیم کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور جہاں جہاں سامعین اور ناظرین اسے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان باتوں کو مزید آگے پہنچائیے، اپنے سوشل میڈیا کو یوز کیجیے. یہ بھی عرض کر دوں کہ ساری دنیا بھی مل کر اگر خانواد رسول پر ظلم کرے تو یاد رکھیے گا اہل بیت رسول کی شان کو گھٹا نہیں سکتے وہ. اور قبور تو کیا، وہ لاشیں امام حسین علیہ السلام پر گھوڑے دوڑا دیں، حسین پھر بھی حسین ہے. حسین تھے، حسین ہیں، اور حسین رہیں گے. ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، جتنا حسین زمین پر ہیں اس سے بہت بڑھ کر آسمانوں پر ہے. تو لہٰذا یہ جو زیارت امین اللہ کا جملہ ہے السلام علیک امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ، یہ مولا رضا علیہ السلام کی عالی شان زری کے سامنے بھی اسی طرح سے کہنا ہے، اور جنت البقیع کے مسمار قبروں کے سامنے بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ کہنا ہے. تو نہ ان کے فضائل میں ذرہ برابر کی کسی قسم کی کمی کا کوئی یعنی ذرہ برابر بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے ان کی قبروں کو مسمار کرنے سے. یہ تو قبریں مسمار کرنے والے ایکسپوز ہو گئے اور ان کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی، اور بغض علیہ رسول ہے، اور اس وقت جو 1400 سال پہلے سے تھا اور آج تک جاری و ساری ہے جو علیہ رسول پر ظلم ہوا. ورنہ مولا کی خدمت میں سلام کرنا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ، السلام علیکم امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ، چاہے امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مطہر ہو، مولا رضا علیہ السلام کی عالی شان ذریعہ مشہد میں ہو، یا جنت البقیع کے مسمار قبور ہوں، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر مطہر، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اسی شان و شوکت کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی. سبحان اللہ. نبی کے شہر کی وہ بے نشان ٹوٹی ہوئی قبریں خود اپنا درد کرتی ہیں بیاں، ٹوٹی ہوئی قبریں زمین والے نہ پہنچیں گے کبھی ان کی بلندی تک، رضا چھو رہی ہیں آسماں ٹوٹی ہوئی قبریں. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، اللہم اجعلنی من انصارہ وعوانہ والذابین عنہ والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ والمحامین عنہ والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدیہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا. احسنتم مولانا قمر مدنی سبحان صاحب، اللہ، بہت ہی خوش اسلوبی کے سبحان ساتھ اللہ، سبحان ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، جبکہ اس وقت وہ کسی اور بھی پروگرام میں ہیں.
خداوند کریم انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور جس طرح انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کرے، دور حاضر کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ کنوے اور اپیل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اور ہم تمام ناظرین سے گزارش کریں گے، خاص طور سے اپنے ہمسن اور کمسن بھائی بہنوں سے، کہ سوشل میڈیا کو اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے آپ استعمال کریں۔ آپ کا یہ لمحہ لمحہ عبادت میں شمار ہوگا،